بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، شیعہ عقیدے میں تقیہ کو وہ بنیادی حیثیت حاصل ہے جس طرح کے عقائد میں توحید، رسالت وغیرہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اصل میں اہل تشیع کا کہنا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لے کر ان کے آخری امام جو غار میں چھپا ہوا ہے، ان سب نے تقیہ کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اس نے بھی امامت علی کے بارے میں تقیہ سے کام لیا۔ آج ہم مختصراً اہل تشیع کے اس عقیدے پر بات کریں گے کہ کیا واقعی اسلام میں اس عقیدے کی کوئی بنیاد ہے، کوئی اصل ہے۔ قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت سے، اور ان کے ائمہ کے اقوال اور عقیدے کے اعتبار سے اس عقیدے کی کوئی گنجائش بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم امام جعفر، جو کہ فقہ جعفریہ کی بھی بنیاد ہے اور ان کے ائمہ اور ان کے روایتوں کی ایک قسم کی بنیاد ہے، ان کے جو روایات کا جو ذخیرہ ہے اس میں تقریباً 95% روایات حضرت جعفر تک جاتی ہے، امام جعفر تک۔ وہ فرماتے ہیں، اصول کافی میں علامہ کلینی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ قال الامام ابو عبداللہ جعفر کفوا عن الناس ولا تدعوا احدا الى امرکم ھذا۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ لوگوں سے رکے رہو، ولا تدعوا احدا الى امرکم ھذا، کسی کو بھی شیعیت کی طرف دعوت نہ دو۔ یہ تو ایک عام بات ہوئی کہ وہ شیعیت کی طرف دعوت دینے کو کس بنیاد پر ناجائز اور منع کرتے تھے۔ ہم نے بات کرنی ہے تقیہ پر۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو اہل تشیع حضرات نے اس کی تعویل یوں کی کہ وہ یہ بات تقیتاً کرتے تھے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ امام جعفر صادق کیا تقیہ کو جائز قرار دیتے تھے، اور اس کی یہ بات کہ کسی کو شیعیت کی طرف دعوت نہ دو، آیا یہ تقیتاً تھا؟ تو اسی علامہ کلینی نے ایک روایت نقل کی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدث الناس، لوگوں کو بیان کرو، وَأَفْتِهِمْ، اور جو فتویٰ طلب کرے ان کو فتوے دو، وَلَا تَخَافَنَّ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ تو معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق تقیہ کے بالکل قائل نہیں تھے، اور فرمایا وَانشُرْ عُلُومَ أَهْلِ بَيْتِكَ، اور اہل بیت کے علوم کو پھیلاؤ، اور اپنے آبا کی تصدیق کرو جو صالحین ہے، فَإِنَّكَ فِي حِرْزٍ وَأَمَانٍ، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ امن و امان میں ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اس قول سے یہ بات عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ امام جعفر صادق نے دوسری کسی وجہ سے کہا ہوگا، لیکن تقیہ کے بالکل قائل نہیں تھے،
کیونکہ تقیہ دین میں مداہنت ہے، اور مداہنت سے عام مومن منع ہے، عام مومن کو مداہنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چی جائے کہ امام جو کہ اہل تشیع کے نزدیک پیغمبر کے مرتبے کا ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تقیہ سے کام لیا؟ تو جب ہم سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفات سے پر ہے۔ ہر قسم کے مشقتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیے، اس پر جو ایمان لائے صحابہ کرام نے برداشت کیے، ہجرتیں کی، وطن چھوڑا، لیکن کبھی بھی مداہنت اور تقیہ سے کام نہیں لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ان کے ساتھ تقیہ کی صورت اختیار کر کے جی سکتے تھے، رہ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے منع کر دیا اور فرمایا ان تدہنوا فیدہنون، اگر آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں گے تو یہ تو لچک دکھاتے ہیں، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک نہیں دکھائی۔ چجائی کے تقیہ تو یہ ہے کہ اصل مشن کو ہی بھلا بیٹھے، اصل مشن کو ہی چھپائے، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا بھی خطرہ تھا۔ قرآن نے خود اس واقعے کو ذکر کیا کہ یہ آپ کو قید میں ڈالنے کی سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، آپ کو قتل کرنے کی مشورے کرتے ہیں، آپ کو بھگانے کی مشورے کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقیہ کی کوئی گنجائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتی۔ پھر قرآن نے بھی تقیہ سے منع کیا۔ جو لوگ دارالحرب میں رہتے ہیں اور وہاں احکام اسلامی بجا نہیں لاتے اور دارالاسلام کی طرف یا دوسرے سرزمین کی طرف ہجرت نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جب ان کی روح قبض کریں گے جو اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ قالوا فیم کنتم، تھے کس کیفیت میں تھے؟ تو قالوا یعنی ہجرت کیوں نہیں کی، احکام اسلامیہ کیوں بجا نہیں لایا؟ اگر تقیہ کی گنجائش ہوتی تو وہاں ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کہتے کہ ہم تو تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے احکام اسلامیہ کو چھپا کر۔ تو قالوا یہ لوگ جواب میں کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں تو کمزور تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تک بیٹھ گئے۔ تو فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ رب العزت کی سرزمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجر فیہا، اس میں ہجرت کر کے کہیں چلے جاتے، وہاں آپ کیوں بیٹھے؟ تو معلوم ہوا کہ تقیہ کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اگر اسلام میں تقیہ ہوتی تو یہ جواب آسان تھا، یہ کہہ دیتے کہ ہم تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اسلامی حکم تھا۔ تو سزا کے طور پر یہ فرشتے فرمائیں گے فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، یہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور فوت ہو گئے دارالحرب میں، ان کی جگہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ، کہ ان کو بہت تکالیف پہنچے، وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُوا۔ اگر تقیہ سابقہ ادیان میں بھی جائز ہوتی تو ان کو تکالیف پہنچنے کی نوبت نہ آتی، یہ تقیہ کر کے بیٹھ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے اس نے تقیہ کیا۔ تقیہ اور توریہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تقیہ کہتے ہیں حق بات کو خوف سے چھپانا، اور توریہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو، ایک قریبی معنی اور ایک بعید معنی، تو متکلم وہ لفظ کہہ کر بعید معنی مراد لے لے، اور یہ مخاطب جو ہے اس کو قریبی معنی پر محمول کرے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تقیہ کی سوچی؟ تو یہی نہج البلاغہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انی واللہ لو لقیتہم واحدا، اللہ کی قسم اگر میں ان کے ساتھ ملا اپنے دشمن کے ساتھ اکیلا، وہم طلاء الارض کلہا، اور وہ پورے زمین بھرے ہوئے ہو، تو ما بالیت ولا استوحشت، تو میں ان سے
پرواہ نہ کرتا ان کا، اور نہ میں ان سے وحشت اور ڈر محسوس کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت علی۔ تو چیز آئی کہ اپنے اتنے بڑے جمگھٹے اور اپنے اتنے بڑے مضبوط جماعت کے باوجود وہ ساری زندگی تقیہ کرتے رہے۔ اس پر اسی نہج البلاغہ میں ایک روایت اور واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، تو فرمایا اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو باقی تو خاموش ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کو توبے کی طرف بلائیں گے۔ تو کہا کہ اگر میں توبہ نہ کروں تو کہا کہ آپ کی آنکھیں پھوڑ دیں گے۔ یہ بندہ ہے جس کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ ساری زندگی تقیہ کر کے زندگی گزاری۔ تو نہ تو قرآن، نہ نبی علیہ السلام کی سیرت، نہ انبیاء سابقین، نہ امم سابقہ، نہ اس امت میں اور اسلام کے اصل اصول میں تقیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اپنے ان عقائد کو چھپانے کے لیے، صحابہ پر تبرہ کرنے کے لیے، صحابہ کی دشمنی کو عیاں کرنے کے لیے، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی کو حق دے رہے ہیں اور حضرت علی جو ہے ساری زندگی خلفائے ثلاثہ کی وقت میں اس نے زندگی گزارا، کبھی اس سے مخالفت منقول نہیں ہے، تو یہ کہتے وہ تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، کسی امام نے جو آپ شمار کرتے ہیں ان ائمہ میں سے کسی امام نے معتد بھی تحریک چلائے خلفائے اسلام کے خلاف، تو یہ کہتے وہ تو تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اصل میں یہ اس قباحت کو اور صحابہ کی دشمنی کو چھپانے کے لیے انہوں نے تقیہ کا سہارا لیا ہوا ہے، ورنہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔